اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہیں، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند کے حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہے جس کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس سے ساتھ بھس ہوتے ہیں، خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھکرے کی قنقناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچا کھڑا ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مخلوق زمین پر ہے، سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحبوں کا جلال و کرم ہے باقی رہیں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کو کون کون سی نعمت کے لیے جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہارے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملا چھوڑ دیے جائیں گے، تو پھر تم ان کو مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسے ہولناک دن ہوگا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جس سے گناہگار جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میوے کے درخت ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جس کے استر اتلر کے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں میں میوے قریب جھک رہے ہوں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
गोया व याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और उन बागों के अलावा 2 बाग और है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें 2 चश्मे उबल रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें मेवे खजूरें और अनार है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरें हैं जो क़ैमों में महफूज है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उनको अहले जन्नत से पहले ना किसी इंसान ने हाथ लगाया और ना किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सब कालीनून और नफीस मसलदों पर तकिए लगाए हुए बैठे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे परवरदिगार जो साहिब जलाल व करम है, उसका नाम बाबरकत है।